یورپین یونین کا بننا کیا اتفاق تھا۔ آج یورپین یونین کے 27 ملک ہیں۔ یورپ نے اپنا ایک یونیک اور جدا اسٹرکچر بنایا جس میں ریاستوں کی انڈیپینڈنس کو مکمل قائم رکھا گیا۔ 1914 سے لے کے 1918 تک پہلی ورلڈ وار، 1939 سے لے کے 1945 تک دوسری ورلڈ وار، اس سے بھی زیادہ تباہ کن، 2 ایٹم بم مار دیے گئے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں یورپ تو پورا کا پورا مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر کام کرنے کے لیے مرد کم پڑ گئے تھے، عورتوں کو نکلنا پڑا اپنے گھروں سے۔ تو یورپ کو ایک دیکھنے والے اب شاید یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسی طرز پر ایک ملک نہ صحیح مگر ایک انتظامی یونٹ یورپ کے نقشے پر ابھرے۔ ان سب کی سوچ کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، یورپ میں دوبارہ کوئی تباہ کن جنگ نہ ہو سکے۔ اس کے لیے ریاستوں کا ایک دوسرے کو اتنا عادی بنا دیا جائے کہ وہ ایک دوسرے کے وجود کو قائم رکھنے پہ مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ شومن ڈکلیریشن 1950 نے یورپین کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی ECS کی بیس رکھی۔ بعد میں یورپین یونین بننے کی یہی وجہ بنی۔ 1967 میں ٹریٹی آف برسلز کے ذریعے یعنی کہ مرجر ٹریٹی کے ذریعے سے یورپین اکنامک کمیونٹی EEC اور ECS یعنی کہ یورپین کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی اور پھر یوٹرام کی ایگزیکٹو باڈیز کو ملا کر ایک ہی ادارہ بنا دیا گیا جو بعد میں یورپین کمیونٹیز کہلایا، اور پھر ہوتے ہوتے بالآخر 1993 میں ماسٹرچ ٹریٹی کے ذریعے سے یورپین یونین کو بنا دیا گیا۔ آج یورپین یونین کے 27 ملک ہیں۔ یورپین یونین نے دراصل یورپین کمیونٹیز کو اپنے 3 پلرز کی امبریلا کے اندر ایز اے فرسٹ پلر مرج کر دیا، جبکہ یورپین یونین کی ابتدائی باڈی ECSC کی مدت 2002 میں خود بخود ختم ہو گئی اور اس کے فنکشنز ڈائریکٹ یورپین یونین کے ساتھ مرج ہو گئے۔ 1993 کے میسٹرچ ٹریٹی کے تحت یورپین یونین کی جو نئی امبریلا بن گئی تھی اس کے 3 پلرز رکھے گئے تھے۔ نمبر 1 یورپین کمیونٹیز، نمبر 2 کامن فارن اینڈ سیکیورٹی پالیسی، اور نمبر 3 جسٹس اینڈ ہوم افیئرز۔ وقت کے ساتھ ساتھ یورپین پارلیمنٹ جہاں قانون بنتا تھا، دوسری طرف یورپین کمیشن اس قانون پر عمل کرواتی تھی، اور تیسری طرف یورپین کورٹ آف جسٹس جہاں قانون کے تحت فیصلے سنائے جاتے تھے۔ چنانچہ ان اداروں نے لیجسلیچر، ایگزیکیوٹو اور جوڈیشری جیسے 3 ریاستی ستون دے دیے۔ آج یورپین یونین کے 27 ملک ہیں۔ جب بھی کوئی ریاست بنتی ہے تو اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی کرنسی ہوتی ہے۔ چنانچہ یورپین یونین کو بنانے والوں نے 1999 میں یورو زون قائم کیا۔ یورو زون کے ذریعے سے یورپین یونین کی ایک کرنسی بنانے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ یورپین یونین نے شینگن زون 1985 میں قائم کر دیا، جس سے ہر ملک اپنی اپنی جگہ قائم بھی رہا، مگر یورپ میں رہنے والے لوگ اب ایک کرنسی اور ایک سرحد کو انجوائے کر رہے ہیں۔